डेक्कन शेरों ने छक्के चौकों से धुलाई कर दी सूरमाओं का गुरूर खाक। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया हेडलाइंस के साथ मैं हूं उमर दराज। फिल वक्त इतना ही, देखते रहिए दुनिया न्यूज। आप जहां हम वहां, तो हर वक्त बाखबर रहने के लिए कीजिए लाइक हमारा फेसबुक पेज, फॉलो कीजिए ट्विटर पर। इसके अलावा अपने फेवरेट शोज, न्यूज बुलेटिन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी दुनिया मोबाइल एप्लीकेशन या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dunianews.tv। बने रहिए हिस्सा पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का, दुनिया खबर की दुनिया। हमारा काम है खबर को ढूंढ निकालना, पहुंचने के बाद मंजरनामा तेजी से, ताकि आप रहें बाखबर बर वक्त हर वक्त, क्योंकि दुनिया न्यूज है पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ग़िज़ाइयत से भरपूर जायका, प्यार में फर्क कहाँ रखती है माँ, अपनायत भरा मजा, मुकम्मल ग़िज़ा, 3 रिवर्स देसी आटा। नवाब अफ्तार बफे माह सियाम के मुबारक महीने में अपनी रवायात के मुताबिक इंतहाई लजीज अफ्तार बफे, अफ्तार केटरिंग का आला इंतजाम, क्वालिटी ऑफ नोवेलिटी एट नवाब ईस्टर्न कुजीन, यंकर्स न्यूयॉर्क। फोन 9149099700। बेस्ट मेडिकल केयर, आला तरीन मेडिकल सर्विसेज, डॉक्टर बतूल की जेरी निगरानी, आपकी मदद के लिए तजर्बाकार स्टाफ, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल सर्विसेज। बेस्ट मेडिकल केयर आपसे करीब तरीन, ब्रुकलिन, अस्टोरिया, बेलरोज, फ्लशिंग, जैक्सन हाइट्स, ओजोन पार्क, फ्रेश मेडोज और रिचमंड हिल। उर्दू और पंजाबी में बात करने की सहूलत। बेस्ट मेडिकल केयर 718-850-1673। इस रमजान पाकिस्तान पैसे भेजने के लिए लाइन में इंतजार करके अपना वक्त और तवानाई जाया ना करें। ज़ूम एक पेपैल सर्विस है जिससे आप पैसे अपने मोबाइल फोन से चंद सेकंड्स में भेज सकते हैं। Send instant deposits 24/7 even during Ramadan for $4.99. Go to Zoom.com or download the Zoom app now. Zoom, the easiest way to send money and recharge phones in Pakistan. नाज़रीन, वेलकम बैक। बरतानवी इंतखाबात के इलेक्शन पे हमारी बहस, हमारी डिस्कशन जारी है। इलेक्शन के जो रिजल्ट अब तक एग्जिट पोल की शक्ल में हमारे सामने आए हैं, गैर मुतवक्का रिजल्ट्स हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी जमात जो है वो तन तनहा हुकूमत नहीं बना पाएगी। कोएलिशंस भी बहुत मुश्किल लग रही हैं। इसी सूरत हाल को समझने के लिए हम बात करना चाह रहे हैं लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब के साथ। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू लॉर्ड अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। लॉर्ड अहमद, ये सूरत हाल अब कहां जाके खड़ी होगी? थेरेसा मे जो है वो अपनी पोजीशन को बरकरार रख पाएंगी कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर, या नई लीडरशिप इमर्ज करेगी? डॉक्टर साहब, ये जो इलेक्शन इन्होंने स्नैप इलेक्शन का किया था, उस वक्त तो थेरेसा मे की पॉपुलैरिटी पिछले सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर, उनमें से भी इनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा नजर आ रही थी। और इनका स्लोगन था स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। लेकिन बाद में जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ तो उससे पता चला कि ये वीक नजर आई और इस तरह से कमजोर नजर आई, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में लोगों को शक और शुबात पड़े जब उन्होंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि ये तो यू टर्न मारती हैं और ऐसी बातें कहती हैं जिसको मैं झूठ तो नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन गलत थी। तो उसमें ये है कि
اس کا امپریشن جو ہے وہ بڑا خراب ہوا. میں بات ساتھ ساتھ یہ بھی ہوں کہ جیریمی کوربن جو بہت کمزور نظر آ رہے تھے، لیکن ان کی جو سوشل پالیسی اسپیشلی سوشل سروسز، اولڈ پیپل، جو اسپیشلی اسٹوڈنٹس کی فیس کو رائٹ آف کرنا، دونوں اینڈ پہ، ایک تو اسٹوڈنٹ فیس کو رائٹ آف کرنا کہ وہ ختم کر دیں گے تو نوجوانوں کی ووٹ انہوں نے حاصل کر لی، اور دوسرے اینڈ پہ جو کے کنٹرول میں جو ضعیف لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ہوم ہیلتھ ٹیزا مے کی پالیسی سے 8 بلین پاؤنڈز کو ایکسٹرا ایکسچیکر کو کہہ رہی ہیں کہ وہ جب تک زندہ ہیں ان کو گورنمنٹ پیسے دے گی، جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا مکان بیچ کے گورنمنٹ پیسے ریکور کر لے گی. تو وہ جو ضعیف یوز کر گی اور جو نوجوان تھے وہ بھی، یہ بڑی کلیور پالیسی جہاں پہ انہوں نے گین کیا یہ ٹیررسٹ اٹیکس کی وجہ سے وہ ایسے نظر آ رہی تھی کہ وہ اسٹرانگ ہیں. اور کیونکہ جیریمی کوربن کے جو ڈیبیٹ تھا اس میں انہوں نے IRA کو کنڈیم نہیں کیا اور پھر نیوکلیر ویپن نہ استعمال کرنے کے، یہ ان کی دو کمزوریاں تھیں جو پہلے سے ایکچولی وہ پرنسپل سٹینڈ جو بہت عرصے سے انہوں نے رکھا ہوا تھا. لیکن لارڈ احمد دو قسم کی اپ سیٹنگ تبدیلیاں آئی ہیں نا کہ تھریسا مے جو اپنے آپ کو مزید مضبوط بنانا چاہتی تھیں وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہیں. جیریمی کوربن مضبوط تو بنے ہیں لیکن حکومت نہیں بنا پاتے. اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہوگا برٹش پالیٹکس پہ؟ برٹش پالیٹکس کو تو بہت نقصان ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ پاؤنڈ فوری طور پہ گر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، ابھی بھی 8% ڈاؤن ہے جو شام کے جو ٹریڈنگ تھی. اس کا افیکٹ یہ ہے کہ بریگزٹ میں جو اسٹرانگ پوزیشن لے کے تھریزا مے اور کنزرویٹو گورنمنٹ جانا چاہتی تھی، اور وہ چاہیے ہماری برطانیہ کے لیے اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت تھی کیونکہ ہم نے آرٹیکل 50 انووک کر کے اس کے 11-12 دنوں کے بعد نیگوشیشن شروع ہوگی. اگر کمزور گورنمنٹ ہے، وہ ہنگ پارلیمنٹ ہے، وہ اگر کولیشن کوئی بنتی ہے اس کے بغیر وہ تو پوزیشن برطانیہ کی ایسی تو نہیں چاہیے تھی. تو اس کی وجہ سے ہمارا نیشنل جو نیٹ نقصان ہے وہ اس کے الیکشن کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے سیاسی گڑبڑ ہو سکتی ہے. ابھی تک یہ جو فور کاسٹ ہے، یہ فور کاسٹ ہے. آپ سے ٹیل یو کہ پچھلی بار بھی فور کاسٹ نے وہ کم تھوڑے بتا رہے تھے ووٹس، لیکن ڈیوڈ کیمرن زیادہ ووٹ. تو ابھی تک یہ حتمی یعنی ریل ریزلٹ تو نہیں آیا، لیکن 314 کنزرویٹو، 266 لیبر، 34 نیشنل اسکاٹش نیشنلسٹ پارٹی، 14 لبرل ڈیموکریٹ، یہ جو ہے یہ اس کی پریڈکشن ہے. ابھی تک جو ریل آئے گا اس سے پتہ چلے گا، لیکن اٹ ڈز ناٹ لک گڈ فار برٹن. لیکن چلیے ٹھیک ہے، مطلب لیکن یعنی جو تھریسا مے ہے، پہلا وہی سوال میرا پھر واپس آتا ہے کہ کیا تھریسا مے چونکہ اپنا ہدف تو حاصل نہیں کر سکی، وہ تو ایک زیادہ مضبوط لیڈر بن کے ایمرج کرنا چاہتی تھیں، مضبوط کے بجائے کمزور لیڈر بن کے ایمرج کر رہی ہیں. کیا برٹش پالیٹکس کے کنونشنز مجبور کریں گے کہ وہ سائڈ سٹیپ کریں، وہ ہٹیں اور ٹوری پارٹی میں سے ایک نئی لیڈرشپ آئے جو اپنا نیا پلان لے کر سامنے آئے؟ کیا اس کی پاسبلٹی اس وقت ہو چکی ہے؟ یہ پاسبلٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اگر ایکچوئل ریزلٹ اگر 10-12 سیٹس اور ہار جاتے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ ریزائن ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم نہ کر سکے. کوئین کو جو ہے وہ پھر جا کے کہے کہ میں فارم نہیں کر سکتی ہوں، اتنی ووٹس ہے نہیں، تو دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں. یہ ٹوٹل ایکسائٹمنٹ ہے اس رات کی کہ اس رات کے ایکچوئل جو ریزلٹ ہیں وہ کیا پروڈیوس کرتے ہیں. اچھا، ایک تو چلے ریزلٹس کی ایک انسرٹینٹی ہے، اس کی سچویشن کلیئر ہوگی. ایک مجھے آخری سوال یہ بتا دیجئے، سبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بریکسٹ ایک ڈن ڈیل ہے، لیکن بریکسٹ محض 3% ووٹوں سے 48 ورسس 51% سے اس کا فیصلہ ہوا، جس میں لندن جو مین شہر تھا، جس کا جو مین یعنی برطانیہ کا کمرشل سینٹر ہے، اس کی فل پارٹیسپیشن نہیں ہو سکی تھی کیونکہ لندن میں اس وقت بہت بارشیں تھیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ان انتخابات کے ریزلٹس کے بعد یہ تھنکنگ پیدا ہو کہ ہمیں بریکسٹ کو بھی ریکنسیڈر کرنا چاہیے، شاید ہم سے ایک غلطی ہوئی بریکسٹ کے ریفرینڈم میں؟ آلریڈی کچھ پولیٹیکل پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں، جس طرح گرینز ہیں، لبرل ڈیموکریٹس ہیں، اسکاٹش نیشنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو
वोट जो है वो डेमोक्रेटिक राइट को तो आप डिनाई नहीं कर सकते, वोट तो हो गया, लेकिन अब क्योंकि जो हालात पैदा हो रहे हैं हमें नेगोशिएशंस में जाना चाहिए, नेगोशिएट करके जो भी आप हासिल कर सकें, क्योंकि कमजोर पोजीशन में आप हासिल अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे, जो भी करें तो वो वापस आके फिर अवाम को मौका दिया जाए कि क्या ही ये चाहते हैं जो हमें डील मिली है या उससे बैक ऑफ होना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे कि इसको ब्रेक्जिट वाला जो फैसला है इसको दोबारा रिकंसिडर करें, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये मैं पता नहीं डॉक्टर साहब आपको मेरी बात की समझ आ रही है, जी जी, वो जो भी निगोशिएशंस होंगी जी जी, उसको बजाय एक्सेप्ट करने के वो कह रहे हैं कि हम तो कस्टोडियन हैं अवाम के, जो इनके बिहार पे निगोशिएट करेंगे, हमारी कमजोर है, इसलिए अगर हमें डील अच्छी नहीं मिल रही तो अवाम से पूछना चाहिए गो अहेड विद दिस और डू वी बैक ऑफ। तो एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ब्रेक्सिट के इशू पे, क्योंकि इलेक्शन से पहले थेरेसा मे की कम से कम पोजीशन ये थी कि ये इलेक्शन जो है ये एक तरह से ब्रेक्सिट के लिए अपना हाथ मजबूत करने के लिए किया गया था। अब जबकि इलेक्शन के नताइज जो हैं वो खिलाफ तवक्को आए हैं, तो एक स्लिम पॉसिबिलिटी जरूर है कि एक सियासी आवाज पैदा हो कि हमें ब्रेक्सिट को भी रिकंसिडर करना चाहिए। ब्रेक्सिट का ये सारा फैसला बरतानिया के लिए, बरतानिया उज़्मा की पोजीशन के लिए कोई बहुत बेहतर नहीं निकल सका। लॉर्ड अहमद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं वापस आता हूं स्टूडियो में जहां अजहर जावेद हमारे साथ हैं। अजहर जावेद, मुझे बताया गया है कि कुछ अपडेट्स आपके पास हैं, क्या कोई ऐसे अपडेट्स हैं जो एग्जिट पोल्स को अपसेट करते हैं? जी बिल्कुल, अभी तक 6 नशिस्तों के जो नताइज सामने आए हैं, जिनमें से दोनों 5 जो अभी तक लेबर पार्टी ने हासिल की हैं और वो उनकी वही नशिस्त है जो पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने जीती थी और अब फिर उन्होंने रिटेन की हैं। इसी तरह कंजर्वेटिव ने भी एक जो नशिस्त है वो रिटेन की है, जबकि अहम जो चीज है वो यह है कि बर्मिंघम, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर जहां पाकिस्तानी उम्मीदवार खड़े हैं वहां पर पाकिस्तानी उम्मीदवारों की पोजीशन काफी मजबूत नजर आ रही है। और अब तक की जो इतलात हैं, बर्मिंघम से खालिद महमूद और शबाना महमूद जो हैं वो इस वक्त विनिंग पोजीशन पे हैं। तवक्को यही की जा रही है, जो रिजल्ट अभी तक जो हमारे नुमाइंदे हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका पलड़ा इस वक्त तक भारी है। जबकि ब्रैडफोर्ड में भी इसी तरह है, नाज शाह और इमरान हुसैन 2 कैंडिडेट है पाकिस्तानी जो दोनों इस वक्त आगे जा रहे हैं और तवक्को यही है कि वो अपनी सीट रिटेन करेंगे। और इसी तरह अगर हम देखें, मैनचेस्टर में भी 2 अहम पाकिस्तानी इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें अफजल खान है, वो भी उनका भी पलड़ा इस वक्त काफी भारी है। और यास्मीन कुरैशी जो है वो पिछली दफा भी एमपी थी, वो भी इस वक्त लीड ले रही हैं। तो इस वक्त ये कहा जा सकता है कि लेबर ने जो कैंडिडेट अभी तक फील्ड किए थे पाकिस्तानी ओरिजिन के, वो इस वक्त स्ट्रांग पोजीशन में है यही। लेकिन इस वक्त जो साउथ लंदन की सीट है वहां पे रोजीना एलन खान, जो सादिक खान मेयर लंदन, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी और रोजीना एलन खान वहां से मुंतखब हुई थी। वहां पे मुकाबला जरा सख्त है क्योंकि वहां पे लीड कम थी जो लेबर पार्टी है, तो उनका अभी काफी टफ मुकाबला चल रहा है। लेकिन जो कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे रहमान चिश्ती और साजिद जावेद, वो भी इस वक्त काफी टफ पोजीशन, इस वक्त मुकाबला सख्त है वहां पे। तो ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि क्या पाकिस्तानी जो पिछली दफा जीते थे वो अपनी सीटें रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। लेबर की तरफ से तो लग रहा है कि वो कर पाएंगे, लेकिन कंजर्वेटिव का मुकाबला सख्त है। एसएनपी की तस्मीना शेख थी, वो इस वक्त सिचुएशन उनकी भी थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है। यानी अजहर, इन इलेक्शन के नताइज को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तानी निजात वोट सारा का सारा एक तरफ चला जाए, किसी एक जमात की तरफ चला जाए, तो वो इलेक्शन के ओवरऑल नताइज पे असरअंदाज हो सकता है। यानी ये एक मॉरल आउटकम है इन इंतखाबात का। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। ये पाकिस्तानी जो वोट है वो 35 से 40 ऐसी नशिस्तें हैं जहां पे जिसे अच्छी तादाद में कंसीडर किया जा सकता है। ब्रैडफोर्ड में अगर देखें तो दोनों जो सीट है वहां पे अगर जो 40 या 45 हजार वोट है तो 50% के करीब पाकिस्तानी वोट है। इसी तरह 40-45 सीटें बरतानिया में ऐसी हैं यूके की पार्लियामेंट में जहां कश्मीरी और पाकिस्तानी वोट मैटर करता है। वहां के जो एमपीज बनना हो उनको अगर ये सपोर्ट हासिल हो तो उनको कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल
ملتی ہے. لیکن یہ جو پاکستانی نژاد ہیں جو جیتتے ہیں ان کو ایک بڑی جو ووٹ ملتا ہے 70, 80, 90%, وہ یہاں کی لوکل پاپولیشن کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے کہ آپ نے یہ کلیریفائی کیا. اظہر جاوید صاحب میرے ساتھ رہیے. شکیل سلام صاحب جو ہیں وہ بلیک بن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, دنیا کے کورسپونڈنٹ ہیں. شکیل سلام صاحب, کیا صورتحال ہے بلیک بن میں؟ کون کامیاب ہے, کون ناکام ہے؟ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ابھی تک گنتی جاری ہے اور یہ کافی دیر تک جاری رہے گی. بہت سے لوگ میرے پیچھے جو ہیں اس وقت گنتی کر رہے ہیں. بلیک بن ہمیشہ لیبر رہا ہے 1945 سے, اور سب سے اہم بات یہاں کی ہے کہ جیک اسٹرو اس علاقے میں ایک خاص مدت تک ایم پی کے طور پر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہماری پاکستانی کمیونٹی جو ہے انہوں نے ہمیشہ زیادہ تر جو ساتھ دیا ہے وہ جیک اسٹرو لیبر پارٹی کا دیا ہے. پچھلے 2 سال سے جب لیبر پارٹی کے جیک اسٹرو نے ریٹائرمنٹ ہونے کا فیصلہ کیا تو ایک نئی امیدوار آئیں کیٹ ہولن, اور آج وہی اس سیٹ پہ مقابلہ کر رہی ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ تمام جو پولنگ اسٹیشن تھے وہ خاص طور پر پاکستانی کمیونٹی کی پرمار تھی. وہاں پر بے شمار پاکستانی کمیونٹی فیملی کے ساتھ وہ آئی. سب سے ڈر یہ تھا کہ آج رمضان المبارک کے موقع پہ شاید لوگ زیادہ نہ جائیں. صبح صبح بے شمار بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے تعداد بہت کم تھی, لیکن دوپہر کو یہ صورتحال اس قدر بڑھ گئی کہ لاتعداد لوگوں نے حصہ لیا. تمام کے تمام جو پولنگ اسٹیشن جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ آباد ہے وہاں پر بہت زیادہ ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں, اور خیال کیا جاتا ہے کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ کافی میجارٹی سے جیتے گی. اور کیونکہ یہ اسٹرانگ لیبر تو شکیل صاحب, کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایگزٹ پول میں جہاں لیبر کی پریڈکشن 266 سیٹوں کی جا رہی ہے اور کنسرویٹو کی 314 کی جا رہی ہے, یہ عین ممکن ہے کہ جب فائنل رزلٹ ہمارے سامنے آئے کل دوپہر کے قریب تو لیبر شاید 266 سے زیادہ سیٹیں بھی لے سکتی ہے؟ یہ بھی ممکن ہے, آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے؟ بالکل پریڈکشن یہی ہے, اور خاص طور پر جو یہاں کی کمیونٹی ہے جس انداز میں ہماری پاکستانی کمیونٹی میں آج ووٹ ڈالے ہیں لوکلی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو یہ لائن سلائڈ وکٹری ہوگی لیبر کی. لیکن کچھ لینکشائر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جو افلوئنٹ علاقے ہیں جہاں بہت امیر لوگ رہتے ہیں, وہاں پر کنزرویٹو کا کنٹرول ہے. لیکن ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ مقابلہ جو کانٹے دار ہے, کانٹے دار تو یہاں نہیں کہہ سکتے لیکن مین مقابلہ 2 پارٹیوں کا ہے, لیبر اور کنزرویٹو کا. یہاں پر لب ڈیم جو ہے کافی اسٹرانگ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں, لیکن اس دفعہ اس کی کوئی خاص جو ہے سیٹوں کے جیتنے کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو پریڈکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو لیبر کی سٹنگ ایم پی ہیں کیٹ ہولن, وہ شاید اس دفعہ زیادہ ووٹ لیں گی, کیونکہ ٹرن آؤٹ جو ہے خاص طور پر ہماری جو پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی کا ہے وہ بہت زیادہ ہے. بہت شکریہ شکیل سلام. بلیک بن سے ہمیں وہاں کی صورتحال پہ اپڈیٹ کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جو پاکستانی نژاد ووٹ ہے, جو مسلم ووٹ ہے, اس کا جھکاؤ بڑا کلیئر اور بڑے واضح طور پر لیبر کے کینڈیڈیٹس کی طرف دیکھا جاتا ہے, جس کا نقصان جو ہے وہ کنزرویٹو کینڈیڈیٹس کو ہوا ہے. اسٹوڈیوز میں واپس آتا ہوں جہاں قمر رضا صاحب کی طرف بڑھتا ہوں جو کہ کنزرویٹو پارٹی آف پاکستان جو ہیں اس کے ڈائریکٹر ہیں. قمر رضا صاحب, جو کچھ آپ سن رہے ہیں کورسپونڈنٹ سے اور جو باقی ہمارے پارٹیسپینٹ کہہ رہے ہیں, اس سے لگ رہا ہے کہ پاکستانی نژاد ووٹ جو ہے وہ کنزرویٹو سے پیچھے ہٹا ہے, اس کا جھکاؤ جو ہے وہ بڑا کلیئرلی لیبر کی طرف ہے. آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں, شروع سے جو پاکستانی لوگ ہیں ان کا زیادہ رجحان لیبر کی طرف ہے. اس کے لیے کوئی سوچ یا کوئی پیمانہ نہیں ہے, چونکہ شروع سے ہی سرور صاحب جو کہ پہلے ایتھنک یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ بنے تھے, لارڈ نذیر احمد صاحب جو ہیں ان کو کنزرویٹو نے انڈکٹ کیا تھا اپر ہاؤس میں, لیبر نے انڈکٹ کیا تھا. ہمارے لوگوں کا جھکاؤ جو ہے وہ لیبر نے کیا تھا. جی ہاں, تو اس وجہ سے شروع سے جو ہے نا وہ لیبر سے لو سے. اب جو کنزرویٹو کی پالیسی ہے اور جو جس طرح سے کنزرویٹو کام کر رہی ہے, جس طرح سے اس نے اپنی سبسڈریز بنائی ہیں, جیسے کنزرویٹو فرینڈز آف پاکستان ہے, کنزرویٹو فرینڈز آف انڈیا ہے, اسرائیل ہے, چائنا ہے اور افریقہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ لوگوں کو یہ سمجھ آئے گی کہ لیبر میں دیکھیں میرٹ پہ چیزیں ہوں نا,
میں لیبر ہوں کیوں لیبر ہوں, اگر میں کنزرویٹو ہوں تو کیوں کنزرویٹو ہوں, یہ سمجھ کے لیبر وہ سمجھتے ہیں تو لیبر جوائن کریں, اور کنزرویٹو کو بہتر سمجھتے ہیں تو کنزرویٹو کو جوائن کریں. اور میں تھوڑی دیر پہلے لارڈ احمد صاحب نے بہت اچھا تجزیہ دیا اور بڑا ٹھیک انہوں نے بتایا کہ ابھی تو یہ جو ہے یہ تو ایک اندازہ ہے, جب تک پورے رزلٹ آ نہیں جاتے تب تک کچھ کہا نہیں جا سکتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹریزا مے صاحبہ نے مقصد ان کو کس چیز کو سٹرونگ کرنا تھا. جو اس وقت صورتحال ہے برطانیہ کی وہ بڑی نازک صورتحال ہے. جو بریگزٹ ہے ادھی لوگوں نے بریگزٹ کے لیے ووٹ کیا ہے کہ اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے جو کنزرویٹو پارٹی سے تھے, کنزرویٹو پارٹی کے لیڈر تھے, وہ تو چیخ کے کہہ رہے تھے کہ جو ہمیں یورپ سے ڈیل ملی ہے وہ بہت آپ کے لیے بہتر ہے, لہذا آپ ریمین کے لیے ووٹ کریں. مگر لوگوں نے بریگزٹ کو ووٹ دی تو پھر لوگوں کی جو یہاں پر تو ایک جمہوری ملک ہے, جو لوگوں کا فیصلہ تھا اس کو تسلیم کرنا پڑا, اور ڈیوڈ کیمرون صاحب نے ریزائن کیا اور بعد میں پھر ٹریزا مے صاحبہ آئیں. ابھی بھی جو ضرورت تھی وہ ملک کی تھی, اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں جو چونکہ میجورٹی کا فیصلہ ہے اس کو بندہ, میں میجورٹی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ غلط سوچ رہے تھے, پر وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے. اور جو لیبر لیڈر نے جس طرح سے مینیفیسٹو دیا ہے, دیکھیں نا لوز کرنے کے لیے ان کے پاس کیا تھا, ان کو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. دوسری طرف ٹریزا مے صاحبہ کو لوز کرنے کے لیے بہت کچھ تھا, مگر اب وہ پارٹی کو دیکھتی یا اپنے ملک کو دیکھتی, تو انہوں نے ملک کو دیکھا ہے, انہوں نے حالات کو دیکھا ہے, اس لیے وہ واپس عوام کے پاس گئی ہیں کہ یہ صورتحال ہے, عوام فیصلہ کرے. اب جو عوام فیصلہ کرے یہ کیا ہے یا کرے گی فیصلہ عوام, وہ پورا ملک بھگتے گا, عوام بھی بھگتے گی. توہا قریشی صاحب چلیں گے. توہا قریشی صاحب اگر میں آپ کے پاس آ سکوں بریک سے پہلے, قمر رضا صاحب جو ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ تھریسا مے کو اپنے آپ کو سیل کرنا ہی بڑا مشکل تھا, بیکاز وہ ایک انکمبنٹ پوزیشن میں تھیں, فیصلے کرنے مشکل تھے, لیبر کو جیتنا نہیں تھا, وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھیں. لیکن جو ایشیائی ووٹ جو ہے, جو پاکستانی نژاد ووٹ ہے, جس کا جھکاؤ اب مکمل طور پہ لیبر کی طرف نظر آ رہا ہے, جبکہ 2015 میں اس کا ووٹ, اس کا جھکاؤ سپلٹ تھا, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, ٹریزا مے کا جو یہ بریگزٹ کا جو فیصلہ تھا نا جی, یہ یا الیکشن کا فیصلہ, یہ کوئی ایسے نہیں آیا, کافی سوچ بچار کر کے انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجک ون کے لیے یہ اعلان کیا کہ الیکشن کروا لیا جائے. یہ پہلے بھی اس پر ڈسکشن ہو چکی ہے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کا جو ریٹنگ جو تھی کافی ہائی جا رہی تھی, اور جو جیسے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ جب ان کو ایس این پی کی لیڈر نے اس کا چیلنج کیا کہ آپ کے پاس تو مینڈیٹ نہیں ہے, میرے پاس مینڈیٹ ہیں, آپ تو اتفاقی طور پر پرائم منسٹر بن گئی ہیں, تو پھر انہوں نے ایک یہ بھی چیز سامنے رکھی کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم الیکشن کروا لیں, لیکن اٹ ہیز بیک فائرڈ آن ہر, اور سنیپ الیکشن کروا دیا گیا. لیبر کی ان فائٹنگ کی وجہ سے بھی یہ سنیپ الیکشن ہوا, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ میں بڑا اس کو انالیسس پہلے بھی ہم نے کیا اس پر کہ نقصان اس کو کنزرویٹو پارٹی کو ہی ہوا ہے اس چیز کا. اب رہا مسئلہ کہ یہاں اس کے اثرات کیا ہونے ہیں, حکومت کون بنائے گا. یہ برطانوی سیاست کے لیے, برطانوی سسٹم کے لیے, پارلیمنٹری سسٹم کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے, اور اکانومی پر بھی اس کا بہت بڑا جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن نہیں ہے. جب لب ڈیم نے کہہ دیا ہے کہ نو پیکٹ نو ڈیل, تو لیبر پارٹی کس کو اپنے ساتھ ملائے گی اپنے حکومت بنانے کے لیے, اور کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ تو لب ڈیم نے جانا ہی نہیں بالکل. اور رہا ایس این پی کا معاملہ, تو ایس این پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر اسکاٹ لینڈ کے اوپر نیا ریفرنڈم کروانا چاہتے ہیں. اور جہاں تک مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا, بہت ہی غیر یقینی قسم کی صورتحال ہے. حکومت کون بنائے گا, کس طرح سے بنائے گا, کن بنیادوں پر بنائے گا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور ڈسکشن کو آگے بائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ
عائشہ ہے. یہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے. عائشہ جیسی لاکھوں بچیاں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بالکل محروم ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آپ کے عطیات اور اپنی خدمات دنیا بھر کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے وقف کر دی ہے. ایک یتیم اور بے سہارا بچے کا سہارا بنیے. آج ہی عطیہ کیجیے. FarmFreshShop.com پاکستان سے USA آم ڈیلیور کرنے والا با اعتماد ادارہ. گورنمنٹ کے منظور شدہ باغات سے حاصل کردہ FDA سرٹیفائیڈ پاکستان کے بہترین آم اب آپ کی پہنچ میں. لذیذ ترین آم حاصل کرنے کے لیے ابھی آن لائن آرڈر کیجیے. 3 Rivers باسمتی لانگسٹ گرین رائس جو 1985 سے اپنا اعلیٰ معیار اور بہترین ذائقے سے کر رہا ہے. دلوں پہ راج. 3 Rivers باسمتی رائس کھاؤ گے تو بہت چاہو گے. گرینڈ روزویلٹ بال روم پروکار ویڈنگ ہو یا راکنگ سویٹ 16 پارٹی، گرینڈ روزویلٹ بال روم کی سج دھج آپ کی تقریب کو 4 چاند لگا دے گی. اس تاریخی بال روم کو پریزیڈنٹس اور اعلیٰ شخصیات کی میزبانی کا شرف حاصل رہا ہے. ہمارا کچن آپ کا ہر من پسند کھانا تیار کر سکتا ہے. گرینڈ روزویلٹ بال روم آپ کے ایونٹس کو یادگار اور بے مثال بنانے کے لیے قدم قدم پر آپ سے بھرپور تعاون کرتا ہے. ڈاؤن ٹاؤن یانکرز میں آپ کے ذوق سلیم کے لیے ایک انتہائی خوبصورت اضافہ. گرینڈ روزویلٹ بال روم. رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے بھرا سفر حج 2017 پیک ٹائم ٹریول کے 5 اسٹار پریمیم حج پیکج کے ساتھ سٹارٹنگ فرام $7,590. مستند علماء کرام کی رہنمائی میں حج بیت اللہ کی سعادت بما زیارات، ہلٹن مکہ، دلہ طیبہ مدینہ میں قیام، پرائیویٹ ایئر کنڈیشن بسز، بریک فاسٹ، ڈنر، نو عزیزیہ بلڈنگ ان اینی پیکج. سو ہری اپ، کال ناؤ. پیک ٹائم ٹریول 866-803-0400. فلک شیر کے بچے بھی اسکول سے واپس آ رہے ہیں، مگر پڑھ کر نہیں، ٹافیاں بیچ کر. وجہ ہے فلک شیر کی آنکھوں کا اندھیرا. اس سال اپنی زکات LRBT کو دے کر ان کی زندگیوں میں اجالا بھرے. LRBT امید کی کرن. ہیلپنگ ہینڈ ایک گھر ایک ہنر کے سلوگن کے تحت 17 ممالک میں ہزاروں خواتین کی ترقی اور باوقت روزگار کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے. رمضان کی قیمتی لمحات میں خواتین کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمارے معاون بنیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ HHRD.org وزٹ کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں 1888-808-4357. تباک مسالہ ریسٹورنٹ کی جانب سے رمضان مبارک. تباک مسالہ ریسٹورنٹ حلال پاکستانی، چائنیز اور افغان ڈشز کی وسیع رینج. رمضان المبارک میں ڈیلی گرینڈ افطار بفے، 100 سے 1000 لوگوں کی کیٹرنگ اور پارٹی ہال کی سہولت. فار ریزرویشن کال 203-440-9484. ایونٹس مینجمنٹ بائی پارٹی شارٹی پلانرز. شالیمار رمضان اسپیشل بہترین افطار کیٹرنگ انتہائی کم قیمت. کھجور، پکوڑا، آلو پاپڑی چاٹ، رائس یا پلاؤ، سیخ کباب یا تندوری چکن، چکن قورمہ اور چنا یا ویجیٹیبل، گلاب جامن یا کھیر، نان، سلاد، رائتا اور چٹنی. $6.95 پر پرسن. منیمم 100 پیپل. فری ڈیلیوری. شالیمار ریسٹورانٹ، ایزلن، نیو جرسی. فون 732-283-3350. قدرتی مٹھاس کے لیے شکر، کشمیری چائے، تقریبات کے لیے چھوارے، ہلکی بھوک کے لیے بھنے ہوئے چنے، گرین ٹی کے ساتھ روایتی گڑ. 3 ریورز ہر گھر کی ضرورت. آپ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں تک رمضان کے راشن کی تقسیم کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے کی رقوم فاؤنڈیشن آف دا فیتفل کو ارسال کریں. آپ کی دی گئی رقوم ان نادار خاندانوں کے لیے سحر و افطار میں آسانی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹنے کا اعلیٰ موقع ہے. عطیات کے لیے کال کیجیے 718-551-7077 یا ہماری ویب سائٹ www.visitfof.org پر لاگ آن کریں. ماشاءاللہ، وہی خوبی وہی لذت. برخوردار لیجیے، حاضر ہے KCB کیک رسک. شروع سے اب تک ایک سی لذت. KCB کیک رسک. قندھار افغان
Afghan and Arabian restaurant, a fine dining Mediterranean cuisine with a large variety of mouth-watering delicacies suiting your taste and mood, including chicken, lamb, fish platters, combo platters, fresh and juicy sizzling gyros, and kids menu. Best in New Jersey, the first one on Oak Tree Road. Shalimar Group of Restaurants. For details, please contact Kandahar Afghan and Arabian Restaurant, Oak Tree Road, Islin, New Jersey, 732-283-0900. मैसूरी ने पाकिस्तान पिछले 45 सालों से बांग्लादेश के कैंपों में जुर्म हुब्बुल वतनी की सजा भुगत रहे हैं। दरबदरी, भूख अफलास, तंगो तारीख और बदबूदार रिहाइश इनका मुकद्दर बन चुका है। गुज़श्ता 12 सालों से ओबेट हेल्पर्स इन मैसूरी ने पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें बच्चों के लिए स्कूल, सेहत आमा की क्लिनिक्स, पीने का साफ पानी और सैनिटेशन की बेहतर सहूलियात शामिल हैं। ओबेट हेल्पर्स की दिल खोलकर ज़कात, खैरात और सदकों से मदद फरमाइए। हम डॉक्टर्स पर एक बहुत मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर होता है। जब कोई बाप अपने बच्चे को यहाँ लाता है, जिसे गांव में कुत्तों ने बुरी तरह जख्मी कर दिया होता है, और जब एक बेवा माँ का बेटा अपनी माँ का सहारा बनने के बजाय खुद सहारों का मोहताज हो जाता है। हमारा इम्तिहान होता है जब कोई हमसे ये कहता है कि डॉक्टर साहब, ऊपर अल्लाह और नीचे आप। ऐसे में हमें इत्मीनान होता है इंडस अस्पताल में मरीज के पास पैसे ना होने की वजह से हम अपना हाथ कभी नहीं रोकते, क्योंकि इंडस अस्पताल के साथ है अल्लाह की मदद और आपका ताउन। मुल्क भर में पहले इंडस अस्पताल के नेटवर्क से गुज़श्ता साल हुआ 17 लाख से जायद मरीजों का 100% मुफ्त इलाज। ज़कात और अतियात के लिए कॉल करें। इंडस हॉस्पिटल, रिश्ता नहीं एहसास जरूरी है। सहारा के सूरज शफी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 26 लाख मुस्तहिक मरीजों का इलाज आपकी दी हुई ज़कात की रकम से मुमकिन हुआ। हम आपकी ज़कात को शरीयत के उसूलों के मुताबिक खर्च करते हैं। आपके खैरात और अतियात से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, और अब हम अस्पताल को 350 बिस्तरों से 600 बिस्तरों पर लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि इर्द गिर्द के इजला के मरीज भी वहीं पर आ रहे हैं। अस्पताल पे काफी बोझ है। आप लोगों से दरखास्त है, इस साल भी ज़कात, खैरात और अतियात देते वक्त सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को याद रखिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। यूके इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन का ये इस वक्त आखिरी सेगमेंट है। अब तक के एग्जिट पोल्स अगर ये सही हैं तो एक इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल बरतानवी सियासत में देखने को है, जहां ये भी मुमकिन है कि प्राइम मिनिस्टर थेरेसा मे, जिन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ये स्लैप इलेक्शन करवाया था, शायद उन्हें रिजाइन करना पड़ जाए। इस वक्त मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं लंदन में वजाहत सईद खान साहब हैं, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर गुल नवाज साहब, वहां पे अजहर जावेद साहब भी तशरीफ रखते हैं, और हमारे रिपोर्टर रफीक मुगल साहब जो हैं वो वॉल्थम स्टो पे हैं। मैं चाहूंगा कि रफीक मुगल साहब से वहां पे वॉल्थम स्टो से एक अपडेट ले लें। रफीक मुगल साहब, यहां पे क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो इस वक्त यहाँ पर वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल में इस वक्त मौजूद हूँ, काउंसिल की बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ। अंदर यहाँ पर काउंटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और ये वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल जो है इसके बरतानवी पार्लियामान के लिए 3 हलके हैं, और 3 हलकों के जो पोलिंग बॉक्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हुए हैं, और उन्होंने अपना पोलिंग का काउंटिंग का काम शुरू कर दिया हुआ है। और यहाँ पर जो काउंसिल के मेयर हैं, काउंसिलर पीटर हैरिंगटन, वो नतीजे का वो ऐलान करेंगे। जो उम्मीदवार कामयाब होगा वो उसकी कामयाबी का ऐलान करेंगे। ये जो वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल है इसके 3 इंतखाबी हलके थे। यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है डॉक्टर साहब के जो मशरकी लंदन की काउंसिल्स हैं उनमें एक काउंसिल में 2-2 पार्लियामेंट की सीट्स होती हैं, लेकिन ये जो वॉल्थम फॉरेस्ट काउंसिल है इसकी 3 है। एक वो लेटन और वानस्टेड वाली है, और वानस्टेड का जिक्र है तो मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ये वही इलाका है जहां से हमारे एंकर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तायात रुकन लॉर्ड नजीर अहमद भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। और इसके साथ साथ ये एक जो सीट है वो चिंगफुट एंड वुडफुट ग्रीन की है, और उसके बाद एक सीट है जो यहाँ पर वो अपना वॉल्थम स्टो की है। और ये सीटें जो हैं ये लेबर पार्टी की बड़ी मजबूत सीटें हैं। रफीक साहब, ये थोड़ा सा समझाएं हमें कि क्या वॉल्थम स्टो में एशियन जो वोट है या पाकिस्तानी नजात वोट है वो कितना फीसद है? सर यहाँ पर जो टोटल आबादी है इस काउंसिल में वो आबादी है 2,80,000। इसमें 27% जो है वो मुसलमान हैं, और उन 27% में 22% जो है उनका
आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान से है। यानी हमारा जो आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का जो वोट है वो 22% है। उन्होंने अपना आज हक राय दही इस्तेमाल किया है और ये इस वोट को यहाँ पर ये वोट कहा जाता है जो यानी कि फैसला कुन अहमियत का हामिल होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बाजारों में ये वैसे तो अगर आप मशरकी इंग्लिस्तान की तरफ जाते हैं वहाँ पर आपको ब्रेडफोर्ड में, लीड्स में, मैनचेस्टर में, बाकी इलाकों में बहुत सारे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा लोग नजर आएंगे। लेकिन जब आप लंदन की तरफ जाएंगे, लंदन में आपको पाकिस्तानियों का जो ज़्यादा इलाका नजर आता है वो ईस्ट लंदन है। और ईस्ट लंदन में जो बड़े एरियाज हैं वो इलफुट है, ग्रीन स्ट्रीट है और ये वाल्थमस्टोक एरिया है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर आज यहाँ पर दुनिया न्यूज़ के नाजरीन को ये भी बता दूं कि ये वाल्थम फॉरेस्ट वो इलाका है वाल्थमस्टोक काउंसिल में, यहाँ पर मसला कश्मीर पर सबसे पहले जो करारदाद पास हुई है जो किसी भी बरतानिया की तारीख में काउंसिल में, वो यहाँ पर इस वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल में पास हुई थी। यहाँ पर एक स्कूल है जो गवर्नमेंट की ज़ेर निगरानी चलता है, जिसका यूनिफॉर्म जो है वो पाकिस्तानी परचम का यूनिफॉर्म है। यहाँ पर कब्रिस्तान सबसे बड़ा जो मुसलमानों का है और यहाँ पर इसी तरीके से फूड और बाकी चीजें यहाँ पर जो काउंसिल है ये बड़ी असर काउंसिल है। यहाँ पर मुसलमान काउंसिल हैं, उनकी अक्सरियत है। यहाँ पर बरतानिया की तारीख में पहली मरतबा 2 पाकिस्तानी बाप बेटा यहाँ पर काउंसिलर रहे हैं। पिछले अरसे में फोत हो गए काउंसिलर नदीम अली, वो काउंसिलर रहे हैं। यहाँ से कैंडिडेट कौन कौन थे पाकिस्तानी निजात? सर जी, यहाँ से पाकिस्तानी निजात एक ही कैंडिडेट थे जो चिंगफुट से वो महमूद, जिनको लेबर पार्टी ने वोट दिया, माफ कीजिएगा, जिनको लेबर पार्टी ने टिकट दिया था, वो चिंगफुट एंड वुडफुट ग्रीन से लड़ रहे थे। यानी कि वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल की तीनों इंतखाबी जो पार्लिमानी इंतखाब की जो सीटें हैं इनमें सिर्फ एक पाकिस्तानी थे, वो लड़ रहे थे। बाकी ये जो इलाका है वाल्थमस्टोक का, इसके अंदर स्टेला क्रेसी हैं जो लेबर पार्टी से तल्लुक रखती हैं। उन्होंने अपनी सीट का दिफा किया है और अभी जब नतीजा सामने आएगा तो सूरत पता चल जाएगी कि वो कामयाब हो सकी हैं या नहीं। लेकिन पिछली मरतबा उनकी जो लीड थी वो 23,000 थी। यानी कि बहुत शुक्रिया रफीक मुगल साहब, हमें वाल्थमस्टोक फॉरेस्ट से वहां की सूरत हाल पे अपडेट कर रहे थे। स्टूडियोज में वापस आते हैं जहां बैरिस्टर गुलनवाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, जिस किस्म की एक सूरत हाल पैदा हुई है कि जेरेमी कॉर्बिन बहुत बेहतर परफॉर्म करते नजर आते हैं, हुकूमत नहीं बना सकेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी स्ट्रेंथ लेना चाहती थी, कमजोर उसने इमर्ज किया है, तो इसका कानून साजी पे क्या फर्क पड़ेगा? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे, इमिग्रेशन पे, वीजा फैसिलिटेशन जो है ये किस तरह से इफेक्ट होगी? थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, असल में अगर हम इसको देखें तो एक बहुत बड़ी गैम्बल मैं समझता हूं कि एक जो खेली गई थेरेसा मे की तरफ से, अगर तो जिस तरह वो सोच रही थी, जो उनका जो विश लिस्ट अगर से वैसे होता, और जो 2 months बैक अगर हम जाएं, जिस वक्त अनाउंसमेंट हुई स्नैप इलेक्शंस की, उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसे थी कि लग रहा था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो शायद क्लीन स्वीप करेगी या जो मेजॉरिटी के अंदर आएगी और वो बेहतर फैसले जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर सकेंगी। लेकिन आफ्टर 2 months जो भी प्रैक्टिकल पोजीशन सामने हम देख रहे हैं वो कुछ बिल्कुल जो है वो डिफरेंट नजर आ रही है। इसमें बिल्कुल डिफरेंट के हिसाब से जेरेमी कॉर्बिन जो है, जो उनको खुद खैर वो सिचुएशन से गुजरे, बाकी विद इन द पार्टी इलेक्शन और बाकी उनके जो मैटर्स थे, लेकिन एनीवे जो परफॉर्मेंस ओवरऑल है इस टाइम वो आप सबके सामने है इस टाइम कि लेबर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस सेंस में कि एक्सपेक्टेशन कुछ और थी लेकिन रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। अब दूसरी बात जो इसकी वीजा पॉलिसी या इमिग्रेशन के हिसाब से एक माइंड सेट है इस चीज के ऊपर कि लिबरल पार्टी जो है वो कंपैरेटिवली इमिग्रेंट्स को ज्यादा ऑन करती है, या जो इमिग्रेंट्स हैं वो इसको ज्यादा अटैच है लिबरल पार्टी के साथ। उसकी वजह ये है कि जब भी लिबरल पार्टी कभी भी जो गवर्नमेंट में आई है तो वो ऑलवेज जो है वो पॉलिसीज जो है वो कंपैरेटिवली एज टाइटनिंग नहीं रही जैसे कि कंजर्वेटिव करती है। अगर आप जाएं 2011-12 में, उस वक्त जो इमिग्रेंट्स यूके के अंदर आए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, वो, और अब अगर हम कंपेयर करें जब कंजर्वेटिव पार्टी जो रूल में आई तो इसमें तकरीबन जो रेशो है सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स या जो वहां से आते हैं यहाँ पे, आप ये कह लें कि 20-80% का डिफरेंस हो गया है कि
ایوری 100 ایپلیکینٹس میں سے یا ایپلیکیشنز میں سے تقریباً مور اور لیس 80% ایپلیکیشن وہ ریفیوز کر دی جاتی ہیں. تو اس سے ٹرینڈ بہت کم ہو گیا اس چیز کا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو رولز پالیسی تھی وہ بہت ٹائٹ کر دیے گئے. اس کی اور دوسری بات یہ تھی کہ جس وقت کنسرن گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ بات لکھی تھی کہ ول کٹ دا امیگرینٹس اور امیگریشن پالیسیز ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈس آف ایز مچ ایز وی کین. وہ انہوں نے کیا. تو یہی وجہ ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کی جو فیور ہے وہ لیبر پارٹی کے ساتھ رہی ہے اور آگے بھی کچھ ایسا ہی ہے. اگر تو لیکن ہوگا کیا پالیسیز اب ہوگا کیا؟ میرا سوال تو یہ ہے کہ جس قسم کی بات بن جاتی ہے کمزور سیاسی صورتحال ایمرج کر چکی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے اپنا ایجنڈا فورس نہیں کر سکتی. اب ہوگا کیا؟ اب امیگریشن کا کیا ہوگا, لا اینڈ آرڈر کا کیا ہوگا, ان سب چیزوں پہ کیا اثر انداز ہوگی یہ سیاسی صورتحال؟ دیکھیں جی, اس میں ایک جو اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے وہ تو ہینگ پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے. وہ تو سچویشن بلکہ جو پہلے تھی, کیونکہ جو الیکشن کرانے کا پرپز تو وہ یہ تھا کہ ایک واضح اور کلیئر جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ سامنے آ جائے اور جو پالیسیز جو ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سامنے جو گورنمنٹ ہے وہ لے کے آ سکے. لیکن سچویشن کچھ ادروائز چلی گئی. اس پہ جب ہینگ پارلیمنٹ بنے گی تو پھر وہی وہ جیسے اردو میں کہتے ہیں چمچم کا مربع. تو مطلب کچھ اس میں اس وقت کوئی بھی بات کہنا وہ ریئلسٹک بات یہی ہے کہ ٹو ارلی ہے, ٹو ارلی سٹیج ہے. لیکن اینی وے کنزرویٹو گورنمنٹ بنائیں گی, لیکن جو ایک اکثریت جو ہے ہاں جی وہ ہوگی. تو حتمی طور پہ بات نہیں کر سکتے. میرے ساتھ رہیے اسی ڈسکشن کو. اب ہم اسی سیگمنٹ اس میں کلیئر مطلب بات سامنے نہیں آ سکتی. میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات, میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. وجاہت سعید خان صاحب, اظہر جاوید صاحب, اس ڈسکشن کو ہم آپ تینوں کے ساتھ وائنڈ اپ کرتے ہیں. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. اگر ہم وجاہت سعید آپ کی طرف میں آؤں, آپ چونکہ پاکستان سے آئے ہیں, 3 ماہ سے یہاں پہ ہیں, آپ کا ایک ٹوٹلی ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہے. آپ برطانیہ کو اندر سے بھی دیکھ رہے ہیں, باہر سے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھریسا مے نے جو گیمبل کیا تھا اسٹرینتھ کے لیے, وہ گیمبل الٹا ہو گیا ہے, لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اسٹرینتھ نہیں ملی, ویکنس مل گئی ہے برطانیہ کے سارے پروسیس کو. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کیا تبدیلیاں اب آپ آتے دیکھ رہے ہیں اگلے چند ہفتوں میں؟ السلام علیکم اگین ڈاکٹر صاحب, تھینکس فار ہیونگ می بیک آن. ڈاکٹر صاحب, جیسے اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کریں نا, تو ادھر کا جو پارلیمنٹری کوڈ ہے وہ ذرا سا ڈفرنٹ ہے. ادھر آنر کو اور جینٹلمنز اگریمنٹ کو تھوڑا سا پرسو زیادہ کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ڈیوڈ کیمرن, کوئی ایسا رول نہیں لکھا ہوا کہ ڈیوڈ کیمرن نے کوئی ایسا رول نہیں لکھا ہوا کہ ہاں تھوڑا سا کوئی ایسا رول نہیں تھا. مجھے تھوڑا سا پہ اعتراض ہے, پڑ گیا. مجھے تھوڑا سا پہ اعتراض ہے. ڈیوڈ کیمرون کو اگر پاکستان گیا میں ہوتے تو کسی بھی کوئی ان کو نہیں کہہ سکتا تھا. آپ کا دیکھیے, ڈیوڈ کیمرون اگر پاکستان میں ہوتے, وہ الیکشن نہیں ہارے, انہوں نے ایک ریفرنڈم کروایا. آپ کو سمجھ آ گئی. ہاں, تھوڑا سا تو پھر نہیں ہے, یہاں تو بہت فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ کو سمجھ آ گئی. آپ کو اچھا ہوا سمجھ آ گئی. آپ ہمارے بڑے, آپ کو زیادہ پتا ہے. But that's what I'm trying to say. دیکھیں, there was no rule saying کہ ڈیوڈ کیمرن must resign if he loses the Brexit vote. ٹھیک ہو گیا, مگر ایک جینٹلمنلی ایک تنازع, ایک پریشر, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ نے میری جان, آپ نے غلطی کی, اب آپ گھر جائیں, جا کے گولف کھیلیں, وہ ہوں. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اٹس لکنگ لائک تھریسا مے ہیز, فار لیک آف اے بیٹر ورڈ, میسڈ اپ. ٹھیک ہو گیا. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ ان کا جو گیمبل تھا وہ بیک فائر کر گیا. اب جارج آسبرن ایکس چانسلر وہ بول پڑا ہے. باقی جو ادھر ٹکرز چل رہے ہیں, اچھے لیڈرز کنزرویٹوز کے ابھی تک نام نہیں آ رہے, مگر ان نیمڈ کنزرویٹو سورسز کہنے لگ گئی ہیں. ٹویٹر پہ بات چل رہی ہے, ٹکرز پہ چل رہی ہے کہ جی تھریسا مے گئی. میں نے ابھی ٹویٹ کیا, آپ مجھے پلیز ری ٹویٹ کریں, آپ کو ٹائم ملے. میں نے اس کا نام رکھا ہے میگزٹ. تھریسا میگزٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بٹ آئی مے بی رانگ. مگر اگر وہ کل صبح تک جیت بھی گئی, اگر ان کا میگزٹ نہیں ہوا تو ان کا میگزٹ کروا دیا جائے گا, بیکاز یہ کوئی تک نہیں بنتی تھی. آپ الیکشن گین کرنے کے لیے کرتے ہیں, آپ الیکشن لوز کرنے کے لیے نہیں کرتے. آپ شاید پھر بھی جیت جائیں, مگر
ادھر جو ایک جینٹلمنز یا لیڈیز یا ایک آنر کی ٹریڈیشن ہے کہ بھائی جان یو میسڈ اپ یا باجی یو میسڈ اپ گو ہوم. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے, آپ کا سوال ابھی بیرسٹر صاحب سے تھا, واٹ اباؤٹ پالیسی میکنگ, بریکسٹ, ہارڈ پالیسیز کیا ہوگا, مجھے اور پارلیمنٹری کیوس نظر آ رہا ہے. اب وہ جیسے بھی ہو, ابھی تک زیادہ تر انڈیکیشنز ہیں کہ دا کنزرویٹوز آر ان اے بیٹر, ابھی بھی دے آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو فارم اے گورنمنٹ. مگر ڈاکٹر صاحب یہ اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں ہوگی اور مارکیٹس گریں گی, پراپرٹی پرائسز آپ نے بالکل صحیح جج کیا, گرتی رہیں گی, فائنانسز ول سفر مور. تو اس حساب سے مجھے ایز این آؤٹ سائڈر ان سائڈ مجھے تبدیلی نہیں نظر آ رہی. مجھے اور جو لڑکھڑا رہی تھی ادھر کی معیشت, مجھے وہ اور وابلی نظر آ رہی ہے. آئی ایم ناٹ ویری اگر میں انویسٹر ہوتا یو کے میں, جو میں ہرگز نہیں ہوں, مجھے آئی ایم ناٹ ویری کانفیڈنٹ اباؤٹ کہ کیا ہونے والا ہے. اظہر جاوید صاحب, جو کہانی ڈیوڈ کیمرون کی ایک مس ججمنٹ سے شروع ہوئی تھی, جب انہوں نے آج سے 3 برس پہلے الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں الیکشن اگر جیت گیا تو کنزرویٹو پارٹی کے دھڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے بریکسٹ کا ریفرینڈم کرانے کا وعدہ کیا تھا. اور اب تاریخ گواہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ تھی اس نوجوان پرائم منسٹر کی, نا تجربہ کار پرائم منسٹر کی, وہ برطانیہ عظمیٰ کی معیشت کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے, اس کی بین الاقوامی ساکھ کے لیے وہ فیصلہ صحیح ثابت نہیں ہوا ہے. اب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ان تمام چیزوں کی ذمہ داری تو لے گا. تھریسا مے نے بھی گیمبل کیا, وہ گیمبل بھی ناکام ہو گیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا تبدیلیاں آتے دیکھ رہے ہیں؟ 3 منٹ میں اس کو وائنڈ اپ کریں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہا. جو معیشت کی بربادی کا عمل شروع ہوا تھا ڈیوڈ کیمرون کے فیصلے سے, اس میں جو آخری کیل ٹھونکی وہ تھریسا مے کے اس فیصلے نے کہ دوبارہ جنرل الیکشن کیے جائیں, اس میں مزید برے اثرات مرتب کیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے سورسز میں اطلاع دیتے ہیں کہ کنزرویٹو پارٹی میں خانہ جنگی آلموسٹ شروع ہو چکی ہے. پارٹی لیڈرز ناراض ہیں ایک دوسرے سے, جو یہ کہتے رہے کہ الیکشن کو اناؤنس نہ کیا جائے, اور لوگوں نے یہ بھی کہا پارٹی لیڈرز نے کہ تھریسا مے نے ان سے کنسلٹیشن کیے بغیر ایٹ دی اون الیکشن اناؤنس کیے. تو جو یہ لڑائی ہے کنزرویٹو حکمران جماعت کے اندر, وہ ایک بہت بڑی ڈیمیجنگ ہے سچویشن برطانیہ کے لیے. اب جو سچویشن ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر, جو برطانوی پاؤنڈ کا ریٹ ہے وہ ڈالر اور یورو کے اگینسٹ بہت بری طرح گرا ہے, کہ اس کے ایفیکٹس ابھی سے سامنے آنا شروع ہو گئے. جب یہاں مارکیٹس صبح کھلیں گی تو وہ مارکیٹس بھی صبح بری طرح نیچے گرنے کی توقع ہے, کیونکہ یہی پہلے اسپیکولیشن تھی کہ اگر تھریسا مے نے اب میجارٹی نہ لی تو جو یہاں پہ اکنامک سچویشن ہے وہ ورس ہوگی. تو بالکل جیسے ابھی وجاد صاحب نے بھی کہا کہ انٹرنیشنلی بھی برطانیہ کی پوزیشن اس وقت ویک ہو گئی ہے. لوگ مزید پریشان حالت میں آئیں گے. پہلے ہی دہشت گردی کا جو ایک عنصر ہے برطانیہ میں وہ زیادہ نمایاں ہوا ہے. لوگوں کو جو اب اپنی جان کے بھی لالے پڑ گئے. پہلے معیشت کی وجہ تھی, لیکن اس میں اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ بھی زیادہ دیر نہیں چل پائے گی, اور اگلے سال 2 سال میں 3 سال میں ہم ایک اور الیکشن ہوتا ہوا دیکھیں گے. اگر اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہنگ پارلیمنٹ بنتی ہے, کیونکہ جو دوسری پارٹیز ہیں وہ بہرحال ان کے ساتھ اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہیں گی. حکومت بلیک میل ہوگی ان کے ہاتھوں, اور جو ایجنڈا اس وقت چاہیے بریگزٹ پہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے اور انٹرنل سچویشن جو دہشت گردی کی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو وہ اس وقت حکومت کو وہ اعتماد حاصل نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ 2020 میں ایک الیکشن اور ہوگا, جو کہ آلریڈی جو ہونا تھا الیکشن, تو یہ مڈ ٹرم الیکشن کے بعد ہم اگلے سال 2 سال میں 3 سال میں ایک الیکشن ہوتا اور دیکھ رہے ہیں. اور اگلے 2-3 سال برطانیہ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے, معیشت مزید بدحال ہے. ہم تینوں آپ کو 1.5-2 سال میں ملیں گے, پھر سے ادھر سے ہی ملیں گے. اظہر جاوید صاحب بہت شکریہ, وجاہت سعید خان صاحب بہت شکریہ, اسی طرح سے بیرسٹر گل نواز صاحب جو اسٹوڈیو میں ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, اور وہ تمام گیسٹ اور تمام ایکسپرٹس جنہوں نے ہمیں آج کی اسپیشل براڈ کاسٹ میں یو کے الیکشن اسپیشل میں جوائن کیا, ان سب کا ہم دنیا نیوز کے بہاف پہ, اپنے ویورز کے بہاف پہ شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے. ایگزٹ پولز تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 99% یہ اسٹیبل ریزلٹس ہوتے ہیں.
ہیں اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں کنزرویٹو پارٹی گو کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پہ 314 نشستیں لے کر ایمرج کر رہی ہے، لیکن اس کی پہلے جو سبقت تھی اس سے اس کی سیٹوں میں 18 یا 17 سیٹوں کی کمی ہو گئی ہے۔ یہ الیکشن ایک ایسا سنیپ الیکشن تھا جو وزیر اعظم تھریسا مے نے اپنی سیاسی پوزیشن کو بریکسٹ کے لیے مستحکم کرنے کے لیے، اسٹرانگ کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن نتیجہ اس کے برخلاف نکلا ہے۔ یہ گیمبل ناکام ہو گیا ہے اور یوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ برطانیہ کی تاریخ میں جو ایک انتہائی مضبوط اکانومی ہے، ایک انتہائی مضبوط سیاسی طاقت ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا پلیئر ہے، وہاں غلط لیڈرشپ کے فیصلوں سے آج برطانیہ سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور انٹرنیشنلی ایک غیر مستحکم صورتحال میں نظر آ رہا ہے۔ جب ڈیوڈ کیمرون کو ایک خوبصورت فیس کے طور پہ 2010 میں کنزرویٹو پارٹی نے چنا، وہ تجربہ نہیں رکھتے تھے، انہوں نے ایک بریکسٹ پہ غلط ریفرنڈم کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ جو کہ یورپ کی معیشت کا ایک انٹیگرل پارٹ تھا، اس کی سب سے بڑی فوجی طاقت تھی جو اس کو امریکہ کے ساتھ کنیکٹ کرتا تھا، وہ برطانیہ گزشتہ 18 ماہ سے مسلسل 2 سال سے کہہ لیں مشکلات سے مشکلات میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن اس امید پہ کیے گئے تھے کہ ان مشکلات میں کمی ہو سکے گی، یورپ سے ڈیل کرنے کے لیے ایک مضبوط حکومت سامنے آئے گی، نتیجہ اس کا برخلاف نکلا ہے۔ مضبوط حکومت کے بجائے ایک کمزور حکومت، ایک غیر یقینی صورتحال سامنے آئی ہے اور یوں برطانیہ عظمیٰ جیسی طاقت جو ہے ہمیں لڑکھڑاتے نظر آ رہی ہے بین الاقوامی اسٹیج پہ، جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ غلط سیاسی فیصلے، غیر تجربہ کار لیڈرشپ جو ہے وہ کیسے برطانیہ جیسی طاقت کو بھی کمزوری کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ اسپیشل براڈ کاسٹ اسی چیز پہ ختم ہوتی ہیں، پھر بھی آپ سے بہت جلدی ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔ عائشہ ہے، یہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی ہے۔ عائشہ جیسی لاکھوں بچیاں زندگی کی بنیادی سہولتوں سے بالکل محروم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسکول بھی نہیں جا سکتی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آپ کے عطیات اور اپنی خدمات دنیا بھر کے یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ ایک یتیم اور بے سہارا بچے کا سہارا بنیے، آج ہی عطیہ کیجیے۔ نواب افطار بفے ماہ سیام کے مبارک مہینے میں اپنی روایات کے مطابق انتہائی لذیذ افطار بفے، افطار کیٹرنگ کا اعلیٰ انتظام، کوالٹی آف نویلٹی ایٹ نواب ایسٹرن کوزین، یانکرز نیو یارک، فون 9149099700۔ چائے؟ اوکے۔ میں بناتا ہوں۔ ٹپال دانے دار کا بڑا دانہ دے، بہترین رنگ، خوشبو اور ذائقہ ہر بار۔ چلو ایک کپ چائے تو ہوگی؟ تو ہو جائے، تم، میں اور ایک کپ چائے۔ ٹپال دانے دار۔ اس رمضان میں جب آپ افطار کے لیے اپنے خاندان کے پسندیدہ کھانے بنا رہے ہوں تو ان لوگوں کو نہ بھولیں جو بھوکے سو جائیں گے، جن کے پاس افطار کھولنے کے لیے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔